عید اسپیشل ریسپیز کا سلسلہ آپ کے ساتھ جاری ہے، تو ایک اور زبردست قسم کی ریسپی آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ تو آج ہم بنائیں گے نہاری، وہ بھی جھٹ پٹ سے۔ ویسے تو نہاری بنانے میں 6 سے 7-8 گھنٹے لگتے ہیں جو کمرشل ہوتی ہیں، مگر ہم اس کو جھٹ پٹ سے بنائیں گے اور انشاءاللہ ٹیسٹ ایسا ہوگا کہ آپ کو مزہ آنے والا ہے۔ تو چلیں مل کے بناتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ 1.25 کپ لے لینا ہے کوکنگ آئل کا۔ ویسے تو بازار والے گھی کا استعمال کرتے ہیں، مگر آپ گھر میں بنا رہے ہیں آئل کا استعمال کریں، ٹھیک ہے۔ گھی ویسے صحت کے لیے نقصان دہ بھی ہے۔ آپ نے اگر 1 کلو کی نہاری بنا رہے ہیں تو 4 میڈیم سائز کی پیاز لے لینی ہے اور اس کو کٹنگ کر کے سب سے پہلے پیاز کو آپ نے فرائی کرنا ہے اور اچھے طریقے سے فرائی کرنا ہے، جیسے ہم کرتے ہیں قورمے کی پیاز، اس طرح سے۔ اور دوسری سائڈ پہ آپ نے کیا کام کرنا ہے کہ ادرک لہسن لینا ہے 3 چمچ۔ 1 کپ پانی کے اندر ادرک لہسن کو ڈال کے پسے ہوئے ادرک لہسن کو آپ نے رکھ لینا ہے اپنے پاس۔ جیسے ہی پیاز براؤن ہو جائے گی آپ نے ادرک اور لہسن والا پانی پیاز کے اندر اٹھا کے ڈال دینا ہے، کیونکہ پیاز جیسے براؤن ہو جائے گی پھر آپ ادرک لہسن کو پانی کے اندر مکس کریں گے تو اتنی دیر میں پیاز جل جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں اس کو میں نے پانی کے اندر حل کر کے رکھ لیا تھا۔ تو جیسے ہی ہم یہ ادرک لہسن کا پانی پیاز کے اندر ڈالیں گے، پیاز کا جو کوکنگ پروسیس ہے وہ رک جائے گا اور ہمارا ادرک لہسن بھی اس کے ساتھ ہی فرائی ہو جائے گا۔ تو پیاز جیسے ہی فرائی ہو جائے فوراً سے پانی ڈال دیں گے، یہ جلے گی نہیں۔ اب اس کے اندر ہم نے 1 کلو گوشت لیا ہے، ٹھیک ہے۔ نہاری جب بھی بنائیں کوشش یہ کریں کہ بوم کی بنائیں، بوم کا جو گوشت ہوتا ہے اس کی نہاری بنائیں، یہ نرم ہوتا ہے، بہت مزیدار نہاری بنتی ہے۔ اگر یہ آپ کو نہیں مل رہا تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ جانور کے نرم پارٹ کا، یعنی کہ انڈر کٹ کے گوشت کا استعمال کرنا ہے۔ اور یہ جو لوگ یہ گائیں وغیرہ کاٹتے ہیں جہاں سے آپ گوشت خریدتے ہیں، جو گائیں کاٹتے ہیں ان کو آپ بولیں گے تو وہ آپ کو دے دیں گے۔ آپ ان کو بولنا ہے بھئی ہمیں نرم گوشت چاہیے نہاری بنانے کے لیے۔ ان کو سب معلوم ہوتا ہے کہ کس چیز کے لیے کون سا گوشت بیسٹ رہے گا، تو آپ اس چیز کی زیادہ ٹینشن نہ لیا کریں کہ کون سے حصے کا گوشت لے۔ جہاں سے آپ گوشت خرید رہے ہیں ان کو بتائیں گے، وہ آپ کو کٹنگ بھی کر کے دیں گے اور اسی پارٹ کا گوشت بھی دیں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے پلاؤ کے اندر چیکنا گوشت چلتا ہے، کباب کے اندر چیکنا گوشت چلتا ہے، شامی کباب کے اندر سوکھا گوشت کا استعمال کیا جاتا ہے، اس طریقے سے۔ تو آپ نے گوشت کے ساتھ تھوڑا سا پانی بھی ڈال دینا ہے پیاز کے اندر اور اس کو آپ نے پھر اچھے طریقے سے بھوننا ہے گوشت کو پیاز کے ساتھ ہی۔ گوشت کا کلر چینج ہو جانا چاہیے۔ اس کے بعد آپ نے اس کے اندر جو بھی مسالے ایڈ کرنے ہیں پھر کرنے ہیں۔ تو یہ آ گیا ہے نہاری کا مسالہ، اور یہ مسالہ میرے خود کے ہاتھ کا تیار کیا ہوا مسالہ ہے۔ اور یہ مسالہ آپ ہمارے آن لائن اسٹور سے پورے پاکستان میں کہیں پر بھی بیٹھ کر منگوا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس بریانی کا مسالہ ہے، وائٹ بریانی کا مسالہ ہے، قورمے کا بہت زبردست مسالہ ہے، یخنی پلاؤ کا مسالہ ہے، اور بھی بہت سارے مسالے ہیں جو کہ میرے خود کے ہاتھ کے بنائے ہوئے ہیں، وہ آپ کو ہمارے آن لائن اسٹور سے مل جائیں گے۔ اور یہ ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ جو لوگ ہم سے مسالہ خریدتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ شیف ہم اس کو استعمال کیسے کریں، اس کا طریقہ بتائیں۔ تو اگر آپ نے یہ مسالے ہم سے بائی کیا ہے تو آپ یہ ویڈیو دیکھیں، ورنہ آپ اس ویڈیو کو اسکپ بھی کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ گھر کے مسالوں سے بنائیں، آپ یہ کہیں گے کہ شیف آپ گھر کے مسالوں سے نہیں سکھا رہے، تو اس کی ویڈیو میں اپنے چینل پر اپلوڈ کر چکا ہوں۔ گھر کے مسالوں سے بھی بہترین نہاری بنے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور انشاءاللہ عید آنے سے پہلے ایک اور ریسپی آپ کے ساتھ گھر کے مسالوں سے ہی نہاری کی شیئر کروں گا عید کے آس پاس۔ تو شروع میں آپ نے 3.5 چمچ مسالہ ڈالنا ہے، 1 چمچ نمک کا ڈالنا ہے، تھوڑا سا پانی ڈال کے آپ نے دوبارہ سے اس کو اچھے طریقے سے بھوننا ہے۔ اور جیسے ہی پانی اس کا خشک ہونے لگے، مسالہ جلنے لگے، تھوڑا سا پانی آپ نے اس کے اندر اور ڈال دینا ہے۔ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا، پھر بتا رہا ہوں، نہاری بنانے کے لیے جتنا پیاز کے ساتھ آپ اس کی بھنائی کریں گے مسالے کی، اتنا ہی نہاری کے اندر اچھا ٹیسٹ آتا ہے، اور مسالے کی بھی، کیونکہ اس کے اندر ٹماٹر، دہی وغیرہ کا، ان چیزوں کا تو استعمال ہوتا ہی نہیں ہے۔ پیاز اور مسالہ 2 ہی چیزوں کا کمال ہوتا ہے نہاری کے اندر۔ اور تیسری چیز ہوتی ہے کہ نہاری کا گوشت، آپ گوشت کون سا استعمال کر رہے ہیں، جتنا نرم گوشت استعمال کریں گے اتنی ہی نہاری اچھی بنے گی آپ کی۔ تو جب آپ کو لگے کہ اچھے طریقے سے مسالہ بھن چکا ہے، اس کے بعد آپ نے اس کے اندر پانی ایڈ کر دینا ہے اپنے حساب سے، تقریباً 1 سے 1.25 لیٹر کے قریب پانی آپ اس میں ایڈ کر دیں۔ جب گوشت گل جائے گا تو بعد میں ہم دیکھ کے بعد میں بھی اس میں تھوڑا بہت پانی ایڈ کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اوپر لگا دیں گے ہم کور، آنچ کر دیں گے تیز۔ جیسے ہی سیٹی بجنا اس کی سٹارٹ ہوگی، اس کے بعد چولہا کم کر دیں گے، ہلکی آنچ پہ 30 منٹ کے لیے ہم نے اس کو پکانا ہے، ٹھیک ہے۔ سیٹی بجنے کے بعد 30 منٹ تک۔ اب نہاری کو تھک کرنے کے لیے، گاڑھا کرنے کے لیے، یہ دیکھیں یہ ہے فائن آٹا، 3 سے 4 چمچ آپ نے فائن آٹا لینا ہے۔ اگر فائن آٹا آپ کو نہیں ملتا، میدے کا استعمال اس کے اندر نہیں کرنا۔ جو گھر کا آٹا ہوتا ہے چکی والا، جس سے آپ روٹیاں وغیرہ بناتے ہیں،
وہ پھر آپ نے لے لینا ہے۔ اور 1 چمچ نہاری مسالہ آپ نے اس آٹے کے اندر بھی ایڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ 3.5 چمچ آپ نے وہاں پہ ایڈ کرنا ہے بنائی کے ٹائم پہ۔ 1 چمچ نہاری مسالہ آپ نے جو 3 سے 4 چمچ فائن آٹا لیا ہوگا نا، اس کے اندر ایڈ کرنا ہے۔ فائن آٹا اس میں نہاری میں شامل کرنے سے پتہ کیا ہوتا ہے کہ اس کا جو کلر ہے نا یہ زیادہ تیز نہیں ہوتا، یعنی کہ ڈارک کلر نہیں ہوتا۔ جب آپ یہ گھر کا جو استعمال کرتے ہیں نا آٹا، بور والا آٹا جو ہوتا ہے روٹی والا چکی کا، اس سے کلر تھوڑا سا بلیک ہو جاتا ہے۔ تو آٹے کا آپ نے نا ایک پتلا سا گھول بنا کے اس کے اندر مسالہ ایڈ کر کے اپنے پاس ہی رکھ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سیٹنگ بھی ساتھ ساتھ ہوتی ہے، اور ساتھ میں آپ نے تھوڑی سی ادرک باریک کٹنگ کر لینی ہے، 1 آدھ ہری مرچ کٹنگ کر لینی ہے، اور 2 سے 3 نیمبو رکھ لینے ہیں۔ تو 30 منٹ پریشر کوکر کو چلانے کے بعد سیٹی اس کی ہٹا دی تھی، اسٹیم اس کے اندر سے نکل چکی ہے۔ اب ہم نے گوشت کو چیک کرنا ہے۔ یہ دیکھیں پانی بھی تھوڑا سا اس میں سے نا خشک ہو گیا ہے۔ پانی خشک ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، پانی ہم اوپر سے بھی ڈال دیں گے، کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے۔ اب اس کا یہ جو روغن آپ کو نظر آ رہا ہے نا، یہ روغن ہم نے اس میں سے ہٹا لینا ہے۔ یہ دیکھیں روغن بھی ہے، تھوڑا سا پانی بھی ہے، تو یہ جو روغن ہے اس کو ہٹا لیں گے، کیونکہ آٹا بھی اس کے اندر ہم نے ڈالنا ہے۔ آٹے کا جو گھول تیار کیا تھا نا وہ اس کے اندر ہم ڈالیں گے۔ اگر ایسی آٹے کا گھول ڈال دیں گے نا اس کے اندر ہم، تو پھر یہ سارا روغن جو ہے یہ غائب ہو جائے گا۔ اور نہاری کا طریقہ بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ روغن کو ہٹا لیں، خاص کر جب آپ گھر پہ بنا رہے ہوں تو سرونگ کے ٹائم پہ یہ روغن آپ نے ڈش کے اندر، ٹرے میں، جس چیز میں بھی نکالنی ہے، باؤل کے اندر، اس ٹائم پہ آپ نے روغن ڈال دینا اس کے اوپر۔ تو یہ دیکھیں اس طرح سے، اور تھوڑا بہت روغن اگر اس کے اندر رہ بھی جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بس اتنا روغن آپ اس کے اندر سے نکال لیں جتنا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سرونگ کے ٹائم پہ ہمارے کام آ جائے گا، باقی اس کے اندر ہی رہنے دیں۔ تو اب اس کو میں نکال رہا ہوں کڑھائی کے اندر، کیونکہ ہم اس کو فائنل لک کڑھائی کے اندر ہی دیں گے، کیونکہ کوکر کے اندر نا پھر تھوڑی سی کیمرے کی ریکارڈنگ کرنے میں پرابلم آتا ہے، کڑھائی کے اندر آپ کو صحیح طریقے سے نظر آ جائے گا۔ تو تھوڑا سا اس کے اندر میں پانی ایڈ کر رہا ہوں، جس حساب سے آپ نے اس کی گریوی رکھنی ہو اسی حساب سے آپ نے اس کے اندر پانی بھی ایڈ کر لینا ہے۔ پانی ایڈ کرنے کے بعد جیسے اس کے اندر ایک تیز ابال آ جائے گا، یہ جو آٹے کا آپ نے گھول بنا کے رکھا ہوگا نا، یہ بھی آپ نے اس کے اندر ڈال دینا ہے، ٹھیک ہے۔ آٹا ڈالنے کے بعد ساتھ ہی تھوڑا سا پانی بھی آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے، اور اس کا فلیم آپ نے ہلکا کر دینا ہے، ہلکی آنچ پہ 10 سے 12 منٹ یا 15 منٹ کے لیے آپ نے اس کو پکنے دینا ہے، تاکہ نہاری تھوڑی سی تھک بھی ہو جائے، اور یہ جو اس کے اندر ہم نے آٹا ایڈ کیا ہے نا، اس کا کچا پن بھی ختم ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اور بیچ بیچ میں آپ اس کے اندر چمچ بھی چلاتے رہیں گے ہلکے ہلکے ہاتھوں سے، کیونکہ گوشت نا اس ٹائم پہ گل جاتا ہے۔ میں نے آپ کو توڑ کے نہیں دکھایا تھا، بعد میں توڑ کے دکھاؤں گا۔ گوشت ہمارا بہترین گلا ہوا ہے۔ اگر ابھی میں بوٹی توڑ دیتا نا، بڑی بوٹی تھی، تو یہ ساری نا اس کے اندر نا چورا ہو جاتی، بالکل بوٹی نا گھل جاتی، اس لیے میں نے توڑی نہیں ہے۔ وہ میں آگے چل کے انشاءاللہ جب اس کو ہم ڈش آؤٹ کریں گے نا، پھر آپ کو دکھاؤں گا۔ تو 10 سے 12 منٹ ہم اس کو پکاتے ہیں ہلکی آنچ پہ۔ اتنی آنچ کر دینی ہے آپ نے کہ اس کے اندر نا ہلکا ہلکا ابال چلتا رہے، بس زیادہ تیز ابال نہیں آنا چاہیے، ہلکا ہلکا ابال چلتا رہے۔ اس میں چمچ چلاتے ہیں ہلکے ہاتھ سے۔ 10 سے 12 منٹ پکانے کے بعد یہ دیکھ رہے ہیں سارا روغن اس کے اندر غائب ہو چکا ہے، اس کے اندر یعنی کہ جذب ہو گیا ہے روغن۔ اگر وہ روغن جو اس کے اندر سے ہم نے نکالا ہے وہ نہ نکالتے تو وہ بھی غائب ہو جانا تھا اس نے بھی۔ تو اب اس کا چولہا ہم بند کر دیتے ہیں، کیونکہ اس کی جو تھکنیس ہے نا یہ بھی بہترین آ گئی ہے۔ اور 10 سے 12 منٹ 15 منٹ جب آپ اس کو پکاتے ہیں تو آٹے کا جو کچا پن ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، صحیح ہے۔ اور انشاءاللہ آپ ہمارے نہاری والے مسالے سے نہاری بنائیں گے، خوشبو یقین کریں آپ کے گھر کے باہر تک جائے گی۔ اور جو لوگ پاکستان سے باہر ہیں وہ نہاری بنانا چاہتے ہیں تو وہ میرے ہوم میڈ جو مسالے کی جو ویڈیو ہے اس کو دیکھ کے بنا لیں، اس سے بھی نہاری بہت اچھی بنے گی آپ کی۔ جن لوگوں نے بنائی ہے اس کو کاپی کر کے ان کو معلوم ہے۔ تو ماشاءاللہ سے آپ اس کی تھکنس دیکھیں، اس کا کلر دیکھیں، اور اس طرح سے نا آپ نے لاسٹ میں اس کے اوپر روغن ڈال دینا ہے۔ اور یہ دیکھیں آپ گوشت کی گلاوٹ بھی چیک کریں، ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست گلا ہے گوشت، اور بونگ کا گوشت ہوتا ہی ویسے نہاری کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اور چلتے چلتے میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ جو نمبر اسکرین پر ابھی بھی آپ کو دکھایا جا رہا ہے، شروع میں بھی آپ کو دکھایا تھا، اس نمبر پر واٹس ایپ کے ذریعے پورے پاکستان میں کہیں پر بھی بیٹھ کر آپ ہمارے مسالے منگوا سکتے ہیں، کیش آن ڈیلیوری پر۔ ایڈوانس پیمنٹ آپ نے نہیں دینی، کیش آن ڈیلیوری پر کام ہے، جب آپ کو سامان ملے گا پھر آپ نے پیمنٹ دینی ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے والدین کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔